بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری رسول پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کی صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ کیسے چل رہے ہیں رمضان کے روزے؟ رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. میرا نام ارشدہ عارف انصاری ہے اور مجھے زوجات محمد عارف اس نام سے جانتے ہیں، اور میں جدہ سعودی عربیہ میں رہتی ہوں میرے فیملی کے ساتھ. اپنے بزی اسکیڈول میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ سب یہاں اکٹھا ہوئے، اس لیے میں دارالارقم کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج کے اس سیشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، آپ سب کا خوش آمدید کرتی ہوں. الحمدللہ میں دارالارقم سے 2013 سے جڑی ہوں، اور تب سے آج تک دارالارقم کی پریزیڈنٹ استاذہ سارا سے دین اسلام کے بارے میں اور دوسرے کئی سبجیکٹس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں الحمدللہ، جو دین اور دنیا کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ. بائی پروفیشن میں فارماسیوٹیکل ریسرچ سائنٹسٹ ہوں اور IPR اینڈ پیٹنٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور میرا دنیاوی ایجوکیشن ہے ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس اینڈ مینجمنٹ ان انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ پیٹنٹس لا. دینی اعتبار سے مجھے پہلے لمیٹڈ نالج تھی. دارالارقم سے جڑنے کے بعد دینی علم کے گہرائی کا احساس ہوا اور اپنی خامیوں کو سمجھنے کا موقع ملا. استاد سارا نے ہم کو گائیڈنس دیا، رہبری کی، اور ان کے ساتھ ہم اس دینی سفر میں ہو لیے. اور اس سفر میں اسٹوڈنٹ سے میرا سفر شروع کیا تھا. آج میں ٹیم لیڈر بن گئی ہوں اور ویڈیو ایڈیٹنگ تک پہنچ گئی الحمدللہ. آج میں تعلیم القرآن لیول 3 کی ٹیم لیڈر ہوں اور دارالارقم سے شائع ہونے والے ویڈیوز کی ویڈیو ایڈیٹر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ فی الوقت میں پروفیٹک اسلامک میڈیسنز اینڈ ہجامہ تھراپی کی اسٹوڈنٹ ہوں. استاذہ سارا جو دارالارقم کی پریزیڈنٹ ہے وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. دوسروں کے لیے سیلف لیس کام کرنا مطلب کیا، یہ اگر جاننا ہے تو استاذہ کو دیکھیے. ان کا ویژن اور مشن ہے ٹو کنیکٹ ایوری پرسن ٹو اوور کریٹر اینڈ اوور رب تھرو کریکٹ اینڈ آتھینٹک اسلامک نالج اینڈ ٹو امپاور وومن ان الائنمنٹ ود Allah's will. پورے امت مسلمہ تک استاذہ سارا کو کریکٹ اینڈ آتھینٹک دینی نالج پہنچانا ہے، یہی ان کا ویژن اور مشن ہے. اور اپنے اس مشن کو اور ویژن کو پورا کرنے کے لیے وہ کنٹینیوس انتھک محنت کر رہی ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی ایجوکیشن میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی ہے ماشاءاللہ. وومن امپاورمنٹ کے آج کے اس دور میں استاذہ سارا ایک بہترین ایگزامپل ہے
پوری امت مسلمہ کے لیے۔ استاذہ ام سارا نے دارالارقم میں ایک بیوٹیفل ٹیم تیار کی ہے۔ تعلیم القرآن، تجوید، ویڈیو ایڈیٹنگ، پروف ریڈنگ، کوشچن پیپر سیٹنگ، پھر پوسٹنگ، ایسے کئی کاموں کے لیے استاذہ نے ٹریننگ دے کے سبھی لیڈرز کو تیار کیا ہے۔ ہم سب لیڈرز، ٹیچرز، والنٹیئرز ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے دارالارقم اس فیملی کا بھی ایک حصہ بن چکے ہیں، الحمدللہ۔ آپ اگر دارالارقم کے ویب سائٹ اور دارالارقم کا یوٹیوب چینل دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سے بڑھ کر ایک کورسز کی ریل چیل ہے یہاں پہ۔ قرآنک اور اسلامک کورسز کے ساتھ ساتھ نیچرل ہیلنگ کے کورسز اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ کورسز بھی ہے یہاں۔ انشاءاللہ میں آج کا سیشن شروع کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہاں موجود آپ سب آلریڈی دارالارقم سے جڑے ہوئے ہیں یا تو اس سیشن کے بعد جڑ جائیں گے باذن اللہ۔ جو اب تک دارالارقم سے جڑے نہیں ہیں ان کے لیے چیٹ باکس میں ایک لنک پوسٹ کی جائے گی، ایک میسج آئے گا، وہاں اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ آٹومیٹکلی ایک واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں گے۔ وہ ٹوٹلی نیو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو دارالارقم سے ابھی تک جڑے نہیں ہیں، صرف وہ اس لنک پہ کلک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بچپن سے ہم سب یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلے شہادہ، عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ پھر نماز، دین روزہ، یہاں روزے سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ پھر زکوٰۃ اور حج، حج بھی اگر مالی اور جانی استطاعت ہو تو حج کرنا ہے۔ ان 5 ارکانوں میں سے ایک بھی رکن ہم نے پورا نہیں کیا تو ہمارا اسلام بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ان سبھی کے بارے میں ہمارا جو بھی علم ہے کہیں نہ کہیں ہم اسی کی طرف انکلائن رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سو آئی تھاٹ کہ کیوں نہ آج ہم ان بنیادی اسلامک ارکان میں سے ایک رکن کو سمجھنے کی بہتر کوشش کریں۔ I want to touch upon the topic زکوٰۃ، the most misconceptualized topic in women۔ ہم مسلم عورتوں میں زکوٰۃ کو لے کر جو کچھ بھی نالج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی مسکنسیپشنز ہے ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ مسکنسیپشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا زکوٰۃ کے بارے میں جان لیتے ہیں تاکہ یہاں موجود جن بہنوں کو زکوٰۃ کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کو بھی آج کے سیشن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ زکوٰۃ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کا عربک ورڈ ہے زکاہ، زے کاف واو، یہ روٹ ورڈ ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی یا پاکیزہ کرنا یعنی پاک صاف کرنا، یا پروان چڑھنا یعنی ترقی کرنا۔ زکوٰۃ کا اسلامک شرعی معنی ہے فرض صدقہ۔ ہر وہ مسلمان جس کے پاس نصاب سے زیادہ یعنی اس کی ضروریات کو مکمل کرنے سے زیادہ مال ہو اور جو اس کے پاس ایک کمپلیٹ ہجری سال تک رکا ہو، پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان پہنچانا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن کے 31 آیات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اور ان میں سے 27 آیات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ ہے سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ بے شک رب تیرا جانتا ہے کہ بے شک آپ کھڑے رہتے ہو قریب 2/3 رات کے اور آدھے اس کے اور 1/3 اس کے اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ حساب رکھتا ہے رات کا اور دن کا۔ وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکتے اس کو، اور وہ مہربان ہوا تم پر۔ بس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے۔ وہ جانتا ہے کہ ان قریب ہوں گے تم میں سے بیمار اور کچھ دوسرے سفر کرتے ہوں گے زمین میں، چاہتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے، اور کچھ دوسرے جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں۔ بس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو قرض اچھا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے تم پالو گے اس کو اللہ کے پاس۔
وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا اجر دینے والا ہے، تو بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کے ذریعے سے ہمیں تہجد کے بارے میں بتا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں بتا رہے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم سفر پہ ہو یا بیمار ہو کبھی بھی ہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی 31 آیات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور ان میں سے 27 آیت میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو یہاں اسکرین پہ دیکھیں، یہاں وہ ساری آیتیں ہیں جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور جو آیتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہے ان میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے بیچ اگر کوئی فرق ہے تو وہ ہے نماز۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے جو سوال ہوگا وہ ہوگا ہماری نمازوں کا۔ تو اگر آؤٹ آف 31 27 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، تو ہمیں یہاں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر اتنی بار کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ رکن ہے، یہ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو چلیے تھوڑی سی ہسٹری بھی جان لیتے ہیں زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کا حکم کب سے آیا؟ زکوٰۃ کا حکم امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں کے لیے بھی تھا، اور اسلام کے شروع کے دنوں میں، اسلام کے بگننگ میں اسے انکریج کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، لیکن نصاب اور دوسری کنڈیشنز اس وقت نہیں تھی۔ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، 2 ہجری زکوٰۃ فرض ہوئی وتھ آل کنڈیشنز، جیسا کہ مال کا، پوزیشن کا پیریڈ، نصاب کتنا ہونا چاہیے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 نازل کی۔ خذ من اموالہم صدقۃ، لے لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، تم پاک کرو ان کو اور تزکیہ کرو ان کے ساتھ، اور دعائے رحمت کرو ان پر، بے شک تمہاری دعا سکون کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مال میں سے صدقہ دینا اور صدقے سے مال کی پاکی کرنا اور تزکیہ کرنا یعنی اندرونی صفائی کرنا اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ آیت ہے صدقے کے بارے میں، اور زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، فرض صدقہ ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسے کرنا ہے، یہ ہم ایک سمپل طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ جو بھی مال نصاب کے اتنا یا نصاب سے زیادہ ہو اور اسے 1 ہجری سال یعنی کہ 1 لونر ایئر کمپلیٹ ہوا ہو، تو اس کی جو بھی ٹوٹل ویلیو ہے اس کا 2.5% اتنی اماؤنٹ، یہ اس پورے مال کی زکوٰۃ ہے۔ دھیان دیجئے کہ 2.5% جو زکوٰۃ نکالیں گے وہ اس پورے مال کی زکوٰۃ ہے، نہ کہ صرف ایکسٹرا مال کی۔ یہاں نصاب کا ذکر ہے۔ نصاب مطلب کیا؟ نصاب یعنی ہر وہ بچت، ہر وہ سیونگ جس کے اوپر 1 ہجری سال گزر جائے، یعنی جو مال آپ کے پاس 1 لونار ایئر تک انٹچ رہا ہو، ہماری ساری دنیاوی ضروریاتوں کو پورا کرنے کے بعد، جس میں ہمارے گھر کے خرچے آئیں گے، بچوں کے اسکول کالجز آئیں گے، میڈیسنس آئیں گے، ہاسپٹلائزیشن کا خرچہ آئے گا، یہ سب شامل ہے۔ ان سب کے باوجود جو مال 1 لونار ایئر تک انٹچڈ رہے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کیش ہے، منی ہے، اوکے، گولڈ ہے، سلور ہے، زیورات ہے، اناج ہے، فروٹس ہے، مویشی جانور ہے، پراپرٹی ہے، اور ریکاز ہے۔ ریکاز یعنی کہ بریڈ خزانہ جو ملتا ہے، تو ان سب پر زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ان میں سے کس پر کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، کون سے مال پہ کیا لمٹ ہے، کون سا مال کون سے تھریشولڈ ویلیو کے اوپر جائے تو زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ سب کچھ فقہ لیول 3 زکوٰۃ کے مسائل اس فقہ کورس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ کو جب بھی وقت ملے تو ضرور یہ فقہی معلومات حاصل کر لیجئے۔ اسکرین پہ دیکھیے کورس کی سلائیڈ ڈسپلے کی ہے میں نے، فقہ لیول 3 روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکامات اور مسائل۔ اب یہ پرسنٹیج کیسے نکالنا ہے؟ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، سب یہی کہہ رہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، لیکن یہ پرسنٹیج کیسے نکالنا ہے؟ تو یاد کیجئے اسکول میں ہمیں سکھایا تھا 100 پہ 2.5%، تو 100 اینڈ 100 اماؤنٹ پہ کتنا، تو 100 اینڈ 100 اماؤنٹ انٹو 2.5، اور جو بھی
ٹوٹل آئے گا اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 100. تو یہ جو ویلیو آئے گی وہ ہو گیا اپنا 2.5%. چاہے پھر وہ آپ کی کتنی بھی اماؤنٹ ہو, یہ سیم فارمولا یوز کر کے اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لین دین کے بارے میں. ایز پر قرآن اور حدیث زکوٰۃ کن پر فرض ہے, مطلب زکوٰۃ کون دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کون دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے. کافر کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. ہر وہ شخص جو مسلمان ہو, جو آزاد ہو, جو صاحب نصاب ہو, مال کی اونرشپ میں ہو اور اس کے مال کو 1 ہجری سال کمپلیٹ ہوا ہو, تو پھر اس شخص کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. میں سمجھتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں نے اس بات پر ضرور غور کیا ہوگا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اور بیویاں بھی عورتوں میں ہی شامل ہوتی ہے, یعنی کہ عورتوں پر فرض ہے زکوٰۃ دینا. ابھی زکوٰۃ کون لے سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ کون دے سکتے ہیں کہ مسلمان ہو اور وہ آزاد ہو, پھر صاحب نصاب ہو, مال کی اونرشپ میں ہو اور 1 سال ایک کمپلیٹ لونر ایئر کمپلیٹ ہو, تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے. ابھی زکوٰۃ کون لے سکتے ہیں؟ تو 8 categories of people entitled to زکوٰۃ. سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ان 8 کیٹیگریز کے بارے میں بتایا ہے جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں. مطلب کیا کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سب سے پہلے آئے گی غریب یعنی فقیر, جو غریب ہے اور وہ دوسروں کے پاس مدد مانگتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری ہے ضرورت مند یعنی مسکین. مسکین وہ ہیں جن کی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے میں انہیں بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یہاں غریب اور مسکین میں یہی ڈفرنس ہے کہ غریب مانگتے ہیں اور مسکین کسی سے مانگتے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے مساکین کو ڈھونڈنا ہے اور دینا ہے کیونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہے. تیسری کیٹیگری ہے زکوٰۃ کے کاربند یعنی عامل. جو زکوٰۃ کے کاربند ہے, زکوٰۃ کے معاملات میں اپنا وقت اور سرمایہ دے رہے ہیں. ان میں کون کون آئیں گے؟ جو معاشرے میں جا کے پتہ لگاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, جو زکوٰۃ کی منی کلیکٹ کرتے ہیں, جو زکوٰۃ منی کا پورا اکاؤنٹ دیکھتے ہیں, زکوٰۃ کے ریلیٹڈ سبھی کاموں کا, ڈاکومنٹس کا نظام رکھتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ سارے لوگ آئیں گے زکوٰۃ کے کاربند اس کیٹیگری میں. نیکسٹ کیٹیگری ہے جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں, مؤلفت قلوبہم. یہ کیٹیگری بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اس وجہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں اپنے ان بھائی بہنوں کی ہمت افزائی کرنی ہے کہ کن کن حالات میں یا کن مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے کن کن ڈیفیکلٹیز میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں دین اسلام کی طرف. اس لیے انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم دینی ہے جو ان کے لیے باعث سکون ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں زندگی کے بیسک ایمینٹیز کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. پانچویں کیٹیگری ہے غلام آزاد کرنا, رقاب. غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. ابھی آج کے دور میں تو غلام سسٹم ایگزسٹنگ ہے نہیں تو کیا کرے. تو جو مسلمان بھائی بہن کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا بے وجہ جیل میں بند ہے, انہیں چھڑانے کے لیے, ان کے مقدمے کے لیے ہم زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں. 6 کیٹیگری ہے قرضدار یعنی غریمین. 7 کیٹیگری ہے اللہ کی راہ میں یعنی فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں یعنی دینی مدرسوں کے لیے جہاں مستحق بچے تعلیم لیتے ہو, ان بچوں کے لیے, ان کے ایکسپینسز کے لیے یا پھر ہاسپٹلز کے لیے, یتیم خانوں کے لیے, ان سب کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ سب فی سبیل اللہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. 8ویں کیٹیگری ہے مسافر ابن السبیل. جو سفر پہ ہے اور مشکل میں ہے انہیں بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دارالارقم کی طرف سے بھی زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اور اسے مستحق لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. زکوٰۃ کی جو رقم کلیکٹ ہوتی ہے وہ دارالارقم آرگنائزیشن کے کسی بھی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے, بلکہ ساری کی ساری رقم صرف اور صرف مستحق لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ کون دے سکتا ہے, کون لے سکتے ہیں, پرسنٹیج کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, لیکن یہ زکوٰۃ ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلا اور اہم ریزن یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے.
جس کو پورا نہ کرنے سے ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ زکات دینے سے سوکھا اور قحط سے نجات ملتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ کوئی قوم اگر زکات ادا نہیں کرتی تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ قحط نازل کرتے ہیں۔ زکات دینے سے معاشرے کی پریشانیاں دور ہوتی ہے اور امت مسلمہ میں مضبوطی آتی ہے، اسٹرینتھ آتی ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ زکات کو میں نے the most misconceptualized topic in women ایسا کیوں کہا ہے۔ زکات کو لے کے لوگوں میں اور خاص کر کے عورتوں میں بہت سارے مسکنسیپشنز دیکھے جاتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط سوچ یا مس انڈرسٹینڈنگز یا غلط دھارنائیں جو عموماً دیکھی جاتی ہے زکات کو لے کے۔ کیا عورتوں کے لیے زکات کے الگ رولز ہیں؟ نہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی رول ہے۔ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ زکات صرف شوہر پر واجب ہے، بیویوں پر نہیں۔ دس از ناٹ ٹرو۔ زکات اوبلیگیٹری ہے، جو بھی مرد ہے اور عورت ہے اور آزاد ہے۔ یہاں پہ بیویاں عورتوں میں شامل ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہم پر بھی زکات فرض ہے۔ اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ بیوی کے مال اور زیورات کی زکات اس کا شوہر دے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اپنے مال کی زکات ہمیں خود نکالنی ہے۔ شوہر پر یہ بالکل بھی فرض نہیں ہے کہ وہ ان کے بیوی کے مال کی زکات نکالے۔ اگر بیوی کے بہاف میں اس کا شوہر زکات دے رہا ہے اپنی خوشی سے اور بیوی کے رضامندی سے تو اٹس اوکے، کوئی گناہ نہیں اس پہ۔ لیکن اگر شوہر کی رضامندی نہیں ہے تو بیوی کو اپنے مال کی زکات خود نکالنی ہے۔ یہاں موجود میری بہنوں میں سے اگر کسی کے شوہر ان کے مال کی زکات نکال رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیجیے، ان کا احسان ہے یہ ہم پر۔ سو گریٹیٹیوڈ ٹوورڈز ہم، الحمدللہ۔ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، تو بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے اگر شوہر زکات سے مستحق ہوئے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم gave the permission to wife of Abdullah ibn Masud رضی اللہ تعالیٰ عنہ to give her zakat to her husband۔ کئی عورتیں یہ سوچتی ہے کہ میرے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، زیورات ہے، لیکن پیسہ یا کیش نہیں ہے تو مجھے زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین سے روایت ہے کہ اگر زیورات نصاب تک پہنچ جائے، منیمم تھریشولڈ، تو اس میں زکات واجب ہے۔ نصاب کی ویلیو کیا ہے؟ نصاب کی ویلیو گولڈ کے لیے یعنی سونے کے لیے 85 گرامز ہے، سونے کے لیے 85 گرامز ہے، اور سلور کے لیے یعنی چاندی کے لیے 595 گرامز ہے۔ میں پھر سے کہتی ہوں کہ نصاب کی ویلیو گولڈ کے لیے 85 گرامز ہے اینڈ سلور کے لیے 595 گرامز ہے، یعنی کہ اتنا سونا یا اتنی چاندی ہو جائے تو زکات نکالنی ہے۔ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ جن عورتوں کو آفس سے سیلری ملتی ہے وہی صرف زکات نکالیں گی، ہوم میکرز کے لیے یہ رول لاگو نہیں ہوتا۔ تو جن عورتوں کو آفس سے سیلری ملتی ہے وہی صرف زکات نکالیں گے، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی کے لیے سیم رول بنایا ہے۔ زکات کے لیے مرد، عورت، بالغ، نابالغ سبھی کے لیے ایک ہی رول ہے۔ اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ مال کا یا پیسے کا حساب کتاب رکھنا یہ تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں، اس لیے یہ زکات کا کیلکولیشن میں کیوں جانوں۔ یہاں میں میری پیاری بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم زکات کے معاملات کو، زکات کے کیلکولیشن کو سمجھیں گے تو ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھا پائیں گے، اپنے بیٹوں کو سمجھا پائیں گے اور اپنے آس پاس کی دوسری عورتوں کو سمجھا پائیں گے، اور اس طرح سے معاشرے میں سبھی عورتیں زکات سے ویل اویئر ہو جائیں گی اور ہمارے لیے ایک ثواب جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک غلط سوچ یہ بھی ہے کہ زکات نکالنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ سب شوہر کا کام ہے، اس لیے میرے جان پہچان میں زکات کے مستحق کون ہے یہ جاننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ سب شوہر دیکھ لیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کسی زکات کے مستحق کی معلومات ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بتائیں، اس میں ہمیں اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے کہ زکات ایک ٹیکس ہے اور میں گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہوں تو مجھے الگ سے زکات نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن یہاں ایک اہم بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ٹیکس ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم ٹیکس نہیں نکالتے. تو جبکہ زکوٰۃ دینا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ ہم صرف اور صرف شرعی رول کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس لیے جو ٹیکس ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں وہ اور زکوٰۃ یہ دونوں الگ الگ ہے. زکوٰۃ ہمیں سیپریٹلی پے کرنی ہے ایز پر شرعی لا. اور ایک غلط سوچ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے میرا مال کم ہوگا. ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں جو بہت ہی خوفناک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن 2 کالے دھبوں والا ایک گنجا سانپ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور اسے جنجیروں میں جکڑے گا اور اپنے جبڑے میں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. ذرا سوچئے، دنیا میں مال کم ہوگا اس لیے ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اور وہی مال قیامت کے دن اپنے سامنے کتنی خوفناک طریقے سے کھڑا ہو جائے گا. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. عموماً لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں دینی ہے. یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن کے لیے رمضان آنے کا ویٹ کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ رمضان میں کی گئی نیکی کا 70 گنا ثواب ہے. لیکن کچھ اسکالرز کے حساب سے یہ حدیث ویک ہے اور کچھ اسکالرز کے حساب سے یہ ضعیف حدیث ہے. اور ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ رمضان تو صرف 1 مہینہ ہے، تو باقی کے بچے 11 مہینوں میں جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کیسے ہوگی؟ ضرورت مندوں کی مدد باقی کے 11 مہینے کیسے ہوگی؟ تو اس لیے ہمیں صرف رمضان کے لیے ہی زکوٰۃ کو سیمت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے سچویشنل بیسڈ رکھنا چاہیے. اگر کسی کو رمضان کے علاوہ ضرورت آن پڑی تو کیا ہم اگلا رمضان آنے تک ویٹ کریں گے؟ نہیں نا. ہمیں زکوٰۃ دینے میں بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، سبقت کرو، جلدی کرو نیکی میں، دوڑ لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے میں. یہ آیت سب کو یاد ہے نا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے لیکن صرف اور صرف رمضان تک ویٹ نہیں کرنا ہے. اور ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ میں نماز تو پڑھتی ہوں نا، پھر زکوٰۃ دوں یا نہیں دوں کیا فرق پڑتا ہے؟ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی آپشن نہیں دیا ہے کہ 5 رکن میں سے کوئی ایک کر لیجئے میں تو آپ کو ثواب مل جائے گا، میں آپ کو جنت میں پہنچا دوں گا. ایسا ہے کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ ان میں سے یہ 5 رکن میں سے کوئی بھی ایک رکن ہم نے نہیں کیا تو ہمارا دین کمپلیٹ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک انڈیویجول فرض رکن ہے اور زکوٰۃ ایک انڈیویجول فرض رکن ہے. تو دونوں کو ہمیں کرنا ہے، دونوں میں فرق نہیں کرنا ہے. اور ایک غلط سوچ یہ ہے کہ نصاب کے اوپر اگر جو مال ہے تو صرف اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے نصاب کیا ہے وہ دیکھ لیا. سونے کا نصاب 85 گرام سے، چاندی کا نصاب 595 گرام سے. تو مان لیجئے اگر نصاب کے اوپر مال ہے، نصاب کے اوپر چاندی یا نصاب کے اوپر سونا ہے تو صرف ایکسٹرا مال کا ہی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، ہمیں پورے کے پورے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ زکوٰۃ مطلب مال کی پاکی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینے سے میرا حرام مال بھی پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. ایسا کئی لوگ سوچتے ہیں، لیکن اسلام میں حرام مال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں حرام مال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہ سود کا مال، چوری کا مال، یہ سب اسلام میں حرام ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ دینے سے یہ حرام مال حلال نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں فرمایا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف حلال چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، حرام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. نیکسٹ مسکنسپشن یہ ہے کہ اگر مجھ پر قرض ہے
تو مجھے زکات ادا نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی کے پاس زکات کے نصاب کے اتنا مال ہو، چاہے وہ کیش ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی ہو، اور اگر اس پہ قرض ہے اور اس قرضے کی حالت میں اگر وہ زکات نکالے گا تو مزید قرضے کے بوجھ میں وہ دب جائے گا۔ اس لیے شریعت نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، قرضے کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس کچھ مال بچ جاتا ہے اور وہ اگر نصاب کے اتنا یا نصاب سے زیادہ ہو تو پھر اس مال پہ زکات نکالنی ہے۔ ویسے تو قرضہ لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے قرضہ لیا اور اسی حالت میں اگر اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تھا۔ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے کیا؟ اگر قرضہ ہو تو پوچھتے تھے کہ کوئی اس قرضے کا ذمہ دار ہے کیا؟ مطلب یہ قرضہ چکانے کے لیے کوئی ذمہ لے رہا ہے کیا؟ اگر کسی نے ذمہ داری لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن اگر کسی نے ذمہ داری نہیں لی تو وہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرض لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی کو کچھ رقم ادھار دی ہے، جیسے ابھی ہم نے قرض لینے کی بات کی، اسی طرح سے اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو مجھے اس رقم پر زکات نکالنا ضروری نہیں ہے، ایسے بھی کئی لوگ سوچتے ہیں۔ یہاں پہ دو سچویشنز ہوں گی۔ قرضے کے طور پر دیا ہوا مال اگر واپس ملنے والا ہو تو ہمیں زکات نکالنی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کسی نے قرضہ مانگا اور اس نے شیور ہم کو بتایا کہ میں 1 مہینے کے بعد لوٹاؤں گا یا 1 سال کے بعد لوٹاؤں گا، ہی شیور اباؤٹ اٹ، تو ایسے حالت میں ہمیں اس رقم پر زکات نکالنی ہے کیونکہ وہ مال واپس ملنے والا ہے۔ لیکن اگر سیکنڈ کیٹیگری کہ اگر مال واپس ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو اس مال پر زکات نہیں نکالنی ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ کئی سالوں کے بعد وہ واپس مل جائے مال، ہمارا جو قرضہ دیا ہوا ہے وہ کئی سالوں کے بعد مل جائے، تو پھر اس مال کی زکات نکالنی ہے، چاہے پھر وہ کتنے بھی سالوں کے بعد ہمیں واپس مل جائے۔ اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ پہ رکھے رقم پہ جو انٹرسٹ یا سود ملتا ہے اس میں سے میں اپنی زکات ادا کر سکتی ہوں۔ تو فرسٹ آف آل بینک میں رکھی رقم پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے دیٹ از کمنگ انڈر سود وچ مینس ربا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے انٹرسٹ کے پیسے یعنی حرام پیسہ، تو حرام مال سے زکات دینا کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے انٹرسٹ کے پیسے سے زکات نہیں دے سکتے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی زکات کی رقم اپنے فیملی ممبرز کو دے سکتا ہوں۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں A Muslim cannot give his zakat to his parents, to his wife and minor children، بلکہ یہ اس شخص پر فرض ہے کہ وہ ان کو جب بھی ضرورت پڑے تو ان پر خرچہ کرے، اگر وہ خرچ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے والدین کو، اپنے بیوی کو اور اپنے نابالغ بچوں کو زکات نہیں دے سکتا۔ اور ایک غلط سوچ یہ رہتی ہے کہ میں اپنے ضرورت مند غریب رشتہ داروں کو زکات نہیں دے سکتی کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں رشتہ دار اس کو ضرورت ہے، لیکن ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہ سوچتے کہ اگر میں پہل کروں گی، میں اس کو سامنے سے پوچھوں گی تو وہ برا مان جائے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انفیکٹ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کو زکات دینی ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا اور صلہ رحمی بھی ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ، کسی غریب کو صدقہ دیا تو وہ صدقہ ہے، اور کسی رشتہ دار کو صدقہ کیا تو صدقے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ احمد النسائی سے روایت ہے۔ نیکسٹ مسکنسیپشن یہ ہے کہ کوئی نان مسلم ہے اور وہ بہت ضرورت مند ہے، بہت غریب ہے، تو ہم اسے زکات دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ نان مسلم کو زکات نہیں دے سکتے۔ The only exception is کہ اگر کوئی نان مسلم اسلام کی طرف انکلائن ہو رہا ہو، اسلام میں داخل ہونے والا ہو، تو اسے زکات دے سکتے ہیں،
اس کا ریفرنس ہم نے دیکھا سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ نان مسلم کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، جو نفلی صدقہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ وہ ہم دے سکتے ہیں، اٹ از پرمیسیبل۔ اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر یہ دونوں سیم ہے، تو زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، ابھی رمضان چل رہا ہے، ابھی جو عید آئے گی اسے عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الفطر کے نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو بھی رنجشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزے میں آئی ہوگی اسے یہ فطرہ ختم کر دیتا ہے۔ فطرے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس روز یعنی جس دن عید ہے اس دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ دونوں سیم ہے یا ڈفرنٹ ہے۔ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، اور جو نارمل نفلی صدقہ ہے اس کا بھی ذکر ایز اے صدقہ آیا ہے قرآن میں، اور زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ لیکن یہاں پہ ایک ڈفرنس ہے کہ زکوٰۃ یہ فرض صدقہ ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ ہے نفلی صدقہ، اور دونوں میں ہی اللہ کی رضا شامل ہے، دونوں ہی ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مالدار انسان، ابھی مان لیجئے کہ کوئی زکوٰۃ کی گزارش کرے آپ کے سامنے، تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے، ایک سرسری طور پہ ہمیں پتہ لگانا چاہیے کہ کیا وہ انسان مالدار ہے یا صحیح میں جو کیٹیگری فقراء اور مسکین کی کیٹیگری آئی ہے اس میں وہ شامل ہو رہا ہے۔ اگر وہ انسان مالدار ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے تندرست انسان جو فزیکلی فٹ ہے اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ کمانے کے بعد بھی، محنت کرنے کے بعد بھی اگر روز مرہ کے بیسک نیڈز پورے نہ ہو تو پھر اسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صاحب استطاعت مریض، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی بیمار ہو گیا انسان اور وہ مالدار ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر میت کے کفن دفن کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی، نفلی صدقہ استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن یعنی مصحف کی چھپائی کر کے اگر مسلمانوں میں بانٹی جا رہی ہے، صرف اور صرف مسلمانوں میں بانٹی جا رہی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ استعمال نہیں ہو سکتی۔ مجموع فتویٰ ابن باز۔ ایکسیپشن ہے کہ قرآن اگر تفسیر کے ساتھ ہو فار اسٹڈی پرپز، یعنی دینی علوم کے لیے، یا پھر قرآن کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہو، یعنی انگلش میں ہو، عربک کے علاوہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، مراٹھی، گجراتی، تمل، ایسے الگ لینگویجز میں ہو، اور نان مسلمس کے لیے ہو فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف اور صرف مصحف کی چھپائی کر کے مسلمانوں میں بانٹی جا رہی ہو تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسجد کے تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، لیکن مسجد کے لیے ہم صدقہ ضرور دیں کیونکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیاوی تعلیم کے اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ اسکول، کالجز جہاں دینی تعلیم نہیں دی جاتی وہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی اسکول میں صرف اور صرف ضرورت مند مسلم بچے پڑھ رہے ہو تو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسی شادی جہاں پہ زکوٰۃ کے پیسے سے تحفے خریدے جا رہے ہو یا دہیج کی رقم خریدے جا رہی ہو وہاں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اپنے سرونٹس یعنی اپنے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اس امید سے زکوٰۃ نہ دے کہ وہ زکوٰۃ ملنے کی لالچ میں اپنا کام اچھا کرے، یا زکوٰۃ کا مال ملنے کی لالچ میں وہ اپنا کام نہ چھوڑے۔ تو اس لالچ میں ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت دل میں کوئی بھی لالچ یا دباؤ یا احسان شامل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دے سکتے، صحیح مسلم سے روایت ہے، لیکن آل رسول کو تحفے دیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دے سکتے لیکن آل رسول کو تحفے دیے جا سکتے ہیں۔ زیر کفالت، زیر کفالت یعنی انڈر گارڈین شپ، زیر کفالت لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہمارے گارڈین شپ میں کوئی ہے، کوئی زیر کفالت میں ہے تو وہ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے ان پر خرچ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، تو ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ابھی کچھ احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں جو اسلام میں زکوٰۃ کا امپورٹنس بتاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے پروفیٹیبل انویسٹمنٹ۔ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے
اور اسے ایسے سنبھالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک کھجور بہت پہاڑ کے اتنا اس سے برابر بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ناؤ امیجن کہ کتنا پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہے یہ، کہ خالص نیت سے اللہ کی راہ میں حلال مال میں سے ہم نے خرچ کیا ہوا ایک کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہمیں نیکیاں دے گا انشاءاللہ۔ ابھی کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 لوگوں پر رشک کرو۔ کون ہے وہ دونوں؟ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اسے صحیح راہ میں خرچ کیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی، دین کا علم دیا، سمجھ دی، اور اس نے اپنے فیصلے حکمت سے لیے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسپریچولی وہ زکوٰۃ اس شخص کو اللہ کے نزدیک لے کے جاتی ہے۔ پیوریفیکیشن آف ویلتھ اینڈ سول۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زکوٰۃ ایک پیوریفائر جیسا کام کرتا ہے جو انسان کے مال اور روح کو پاک کرتی ہے۔ انسان کی مال سے محبت کم ہوتی ہے اور اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ ریموول آف سنس۔ زکوٰۃ یہ انسان کا اللہ سے ایک روحانی کنیکشن ہے۔ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کو اخلاقی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ یہ قیامت کے دن مسلمانوں کو جہنم کے آگ سے بچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سال بھر صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور زکوٰۃ ایک قسم کی عبادت ہے اور اسے پورا کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان سبھی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں فرض کیا ہے۔ امید ہے کہ زکوٰۃ کو لے کے جو بھی مسکنسیپشنز تھے وہ اب تک کلیئر ہوئے ہوں گے، اور زکوٰۃ کے ریلیٹڈ جو بھی ڈاؤٹس تھے آپ کے من میں کہ زکوٰۃ کون دے سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، تھوڑی بہت کلیئرٹی ابھی آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ میکس دا ورلڈ اے بیٹر پلیس۔ سو زکوٰۃ کو اپنی طاقت بنانی ہے ٹو اپلفٹ اور مسلم سوسائٹی، مسلم کمیونٹی۔ اور یہ سیشن تو ہم نے سن لیا، ساری باتیں تو ہم نے پتا کر لی، لیکن ابھی ایکچولی میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ تو چلیے آج ہم اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میرے پاس میرا خود کا کتنا مال ہے یا زیورات ہے وہ سب میں کیلکولیٹ کروں گی اور اسے ایک نوٹ بک میں لکھوں گی۔ اس نوٹ بک کا نام کیا ہوگا؟ اس نوٹ بک کا نام ہوگا مائی زکوٰۃ۔ اس نوٹ بک پہ آپ اپنا نام لکھیں گی اور اس پہ مائی زکوٰۃ ایسا لکھ کے آج کی تاریخ لکھیں گے۔ آج کی ڈیٹ ہے 20 مارچ 2024۔ انڈیا میں بھی 12 کراس ہو چکے ہیں، تو انڈیا میں بھی 21 مارچ 2024۔ اور ان میں سے جس بھی مال کو ایک لونار ایئر کمپلیٹ ہوا ہو اس مال کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے اور خود ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہمیں تو وہ 8 کیٹیگریز بھی پتا چل گئی نا کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ یا پھر اگر ہم خود نہیں جا سکتے تو اپنے شوہر یا اپنے والد یا اور کسی کو بھی ہم دے سکتے ہیں جو اس زکوٰۃ کو صحیح مستحق ہاتھوں تک پہنچائے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ یہ کر کے دیکھیے کتنی خوشی ہوگی یہ سوچ کے کہ فرض ارکان میں سے ایک رکن جس کو آج تک میں نے اپنے آپ سے دور رکھا تھا وہ میں خود آج کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوگی، ایک سیٹسفیکشن ملے گا، اور یو ول فیل دا کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سال دارالارقم کے دورہ قرآن کی تھیم بھی یہی ہے کہ لیٹس کنیکٹ وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اس سے بہتر شروعات کیا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس سال ہم سبھی عورتیں ہم اپنی زکوٰۃ ہم خود نکالیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بني الإسلام على 5 أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين.